بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر پردہ اور کانوں میں بوجھ ہے، ڈانٹ ہے، قرآن کو بدنیتی سے سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جادو کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ جو توحید و رسالت اور آخرت کے منکر تھے اور قرآن کو سن کر نہ تدبر کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اس پردے کی وجہ سے وہ آپ کی باتوں کو اور آپ کے مرتبے کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص بہرے پن کی وجہ سے بات نہیں سن پڑتا تو کہتے ہیں کہ یہ سکر سماعت کا مریض ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ لکھا گیا کہ ہم ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیتے ہیں۔ جب انسان بار بار کی یاد دہانی پر توجہ نہیں دیتا، کھلی بات اور واضح معجزات سامنے ہوتے ہوئے حق قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے حق سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس بات کو سورہ سب میں ارشاد فرمایا، سو جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ دنیا میں جو شخص اپنے لیے ہدایت کو اختیار کرے گا، اس کو اسی پر اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور اسی کے مطابق اس کے لیے اس کی طرف سے آسانی فراہم ہوتی رہے گی، اور جو شخص اپنے لیے گمراہی کو اختیار کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے لیے گمراہی کے راستے کھولتے رہیں گے، اور آخرت میں ہر شخص اپنے عقائد و اعمال کے اعتبار سے جنت یا دوزخ میں چلا جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے چل دیتے ہیں۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ جب قسم کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ بتوں کی قسم بھی کھا لیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ان کے دل بتوں کی عظمت سے بھی لبریز تھے اور زیادہ تر بتوں ہی کا تذکرہ کرتے تھے۔ کبھی بڑی مصیبت میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی تو انہیں یہ بات بہت ناگوار ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید تلاوت فرماتے ہیں اور یہ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کا ذکر سنتے تو نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَّرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ہم ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے چل دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی اس بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوی اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ جس وقت وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے کان لگائے ہوئے ہیں۔ جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ہمیں اس کا بھی خوب علم ہے، جبکہ ظالم لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ بس ایک ایسے شخص کا اتباع کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔
اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا، نحن عالم بما یستمعون، اور جب آپ قرآن سننے لگتے تھے تو اس کو سمجھنے اور اس کی دعوت پر کان دھرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے تھے، بلکہ قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے، قرآن پاک کی آواز کو دبانے کے لیے بیہودہ باتیں کرتے تھے، اور قرآن اور صاحب قرآن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے، اور آپس میں چپکے چپکے تکذیب کرتے جاتے، یعنی قرآن کو جھٹلاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ تم تو بس ایسے آدمی کا اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے، یعنی اگر تم نے ان کا اتباع کر لیا تو مسحور آدمی کا اتباع کرو گے، معاذ اللہ۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں مشرکین کی اس گمراہی، چھپی ہوئی گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے جو قرآن پاک کی آیات سن کر ان کے دل و دماغ میں ہوتی تھی، کہ وہ سنتے اس لیے نہیں کہ اس میں غور و فکر کر سکے، اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اعلیٰ ہے اس کی طرف متوجہ ہوں، بلکہ وہ اس کو سنتے تھے نفرت سے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھ لیجئے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں، سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے، سو راہ یاب نہیں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ان کی اس بات کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسحور بتاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لیے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں، کبھی ساحر، کبھی شاعر، کبھی مسحور کہتے ہیں، اور کبھی مجنون بتاتے ہیں۔ فضلوا، لہٰذا وہ گمراہ ہو گئے، راہ حق سے بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، سو یہ لوگ راہ یاب نہیں ہوں گے، کیونکہ قبولیت کی استعداد ضائع کر چکے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اس سر نو نئی پیدائش کی صورت میں اٹھائے جائیں گے؟ منکرین بعث کا تعجب کہ ریزہ ریزہ ہو کر کیسے زندہ ہوں گے، ان کے تعجب کا جواب، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں مشرکین منکرین کی اس اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کس طرح دوبارہ نئی پیدائش، نئی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس بات کا جواب اس آیت مبارکہ میں، ان کے اس سوال کا اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کے انکار وحی کا اللہ جل شانہ نے تذکرہ ارشاد فرمایا، اور ان آیات میں ان کے انکار بعثت کا تذکرہ کیا، جب کفار کے سامنے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونے اور پیشی اور حساب قائم ہونے کی بات سامنے کی جاتی تو اس کی تکذیب کرنے لگے تھے اور طرح طرح سے حجتیں نکالنے لگتے۔ انہوں نے کٹ حجتی کرتے ہوئے یوں بھی کہا کہ جب قبروں میں صرف ہڈیاں ہی رہ جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے زندہ ہوں گے اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کی یہ بات وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائی، اور اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پتھر ہو جاؤ، یا تم لوہا بن جاؤ، یا کوئی بھی ایسی چیز بن جاؤ جس سے تمہارے نزدیک زندگی آ جانا بہت ہی بعید ہو، کچھ بھی بن جاؤ، موت کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ہڈیاں تو پھر بھی پہلے باحیات تھی جسے تسلیم کرتے ہو، پتھر اور لوہے میں تو تمہارے نزدیک زندگی بالکل ہی نہیں۔
اور نہ ہی قابل حیات سمجھتے ہو انہیں، تم یقین جانو کہ اللہ جل شانہ کے حکم سے ان سب چیزوں میں زندگی آ سکتی ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کہ ان چیزوں کے زندہ ہونے کی قابلیت کی بات سن کر وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ آپ فرما دیجیے جس نے پہلی بار پیدا فرمایا تھا وہی دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ اس نے تمہیں مٹی کے نطفے سے پیدا فرمایا تھا جسے تم مانتے ہو، تو اب اس کی قدرت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ زندہ فرمانے پر بھی قادر ہے۔ بلکہ انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے سوچا جائے تو دوبارہ پیدا فرمانا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ یہ کیسی عجیب بات سمجھ کی بات کرتی ہو اپنی، کہ جس نے پہلے پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا نہ کر سکے۔ قال اللہ تعالی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اور پھر سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ۔ اور انسان نے ہماری شان میں مثال بیان کر دی اور اپنی شان مخلوقیت کو بھول گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قُلْ یحیینا الذی انشأها اول مرۃ وهو بکل خلق علیم، کہ آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار زندہ فرمایا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ابتداً پیدا کرنے والی بھی ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو امکان وقوع کے انکار کی کوئی وجہ نہ رہی، تو اب دوسری طرح انکار کرنے لگے۔ اس کو فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ عَلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، ان قریب وہ انکار کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلائیں گے اور تکذیب اور استہزاء کے طور پر کہیں گے کہ اس کا وقوع کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور حشر و نشر ہوگا۔ اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ یہ بھی انسان کی جاہلانہ باتوں میں سے ہے کہ اگر سچی خبر کے وقوع میں دیر لگ جائے تو اس دیر لگنے کو امتناع پر محلول کر لینا اور یوں سمجھنا کہ اب تک اس کا وقوع نہیں ہوا تو آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ منکرین کا انکار اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ سورہ سبا میں ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قُل لَكُم مِّيعَادٌ یَوْمٌ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے لیے خاص دن کا وعدہ ہے کہ اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو، یعنی قیامت اپنے وقت پر آ جائے گی۔ دیر لگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ آنی ہی نہیں۔ یہاں سورہ اسراء میں فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن یَکُونَ قَرِیبًا، کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ ان قریب ہو جانے ہی والا ہے، یعنی وقوع قیامت میں گو بظاہر دیر لگ رہی ہے لیکن چونکہ اس کو آنا ہے، اس کا آنا یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہے۔ جو گزر گیا وہ دور ہو گیا اور جو آنے والا ہے وہ قریب ہے۔ سورہ نام میں ارشاد فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بلا شبہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ پھر آخر میں فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، یعنی قیامت کا وقوع اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا الحمدللہ کہتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، یعنی زندہ بھی ہوگے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہوگے اور حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی بیان کرو گے
جب قبروں سے نکلیں گے تو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہوئے نکلیں گے، اور کافروں کے منہ سے بھی یہی کلمات نکلیں گے۔ اس وقت ان کے پڑھنے سے ان کو کوئی نفع نہ ہوگا۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے ہو، یعنی تم خیال کرو گے کہ قبر میں اور دنیا میں زیادہ دن نہیں رہے، قیامت کا دن ہولناک ہوگا اور سابقہ زندگی کو بھلا دے گا، اور یوں سمجھیں گے کہ بس اس سے پہلے تھوڑی سی زندگی گزاری ہے دنیا میں۔ کل کونو حجارتن او حدیدن، تو آپ فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون علیک رؤوسہم ویقولون متى قل عسیٰ ان یکون قریبا، یا کوئی دوسری مخلوق اس مخلوق میں سے جو بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو رہی ہو، اس پر وہ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ فرما دیجئے وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا۔ اس پر وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ تو آپ فرما دیجئے کہ وہ عن قریب ہو جانے ہی والا ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن تمہیں بلائے گا سو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے۔